ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ناظرین کرام، انسانی زندگی کے دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور انسان اپنے دنوں کی گنتی گنتا بھی ہے، شمار کرتا ہے، سوچتا ہے میں کب پیدا ہوا، اس وقت میری عمر کیا ہے، اور پھر آنے والے وقتوں کی پلاننگ کرتا ہے کہ کب تک میں یہ کیا کچھ کروں گا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہماری یہ زندگی سب کچھ یہی نہیں ہے، بلکہ ہماری یہ زندگی تو کسی اور زندگی کا امتحان ہے، ہماری کسی اور زندگی کے لیے کوشش اور سٹرگل کا نام ہے۔ یہ زندگی ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کی تیاری کے لیے یہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں سورۃ حشر کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان، ہر انسان، وہ مرد ہے یا عورت، وہ سوچے کہ میں کل کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور یاد رکھیں کل کے لیے کیا کرنا ہے۔ اللہ پھر کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ ایک بڑی عجیب بات کرتا ہے، کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے مسلمانوں، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اپنے انجام، اپنی آخرت کو بھول گئے۔ حقیقتاً انہوں نے اللہ کو، آخرت کو نہیں، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی ذات کو بلایا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ ایسے لوگ تھے جو گناہ کرتے رہتے تھے، وہ فاسق تھے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس امتحان کے اندر ہمیں بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور ہر دن ہمارا پیپر اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کئی دن، کئی راتیں، کئی معاملات ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ ایک دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں جو ہمیں جہنم سے بچانے اور جنت میں داخلے کا سبب بننے والی ہیں۔ اگر ہم اس امتحان میں پورے اترتے ہیں تو ہم جہنم سے آزادی کا معاملہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے سال کے اندر 1 مہینہ روزے رکھے ہیں، اور ان روزوں کے متعلق جو پیچھے رمضان گزر چکا، اور ہماری زندگی میں اس سے پہلے کئی رمضان گزر چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، گناہوں کی معافی اور نیکی کا ہونا یہی انسان کی کامیابی کی علامت ہے، اور گناہوں کا بڑھ جانا اور نیکیوں کا کم ہونا انسان کی ناکامی کی علامت ہے۔ تو اللہ انسان کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے مختلف مواقع فراہم کرتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جنہیں فرائض کہتے ہیں، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو نوافل ہیں، نوافل کہتے ہیں زائد چیز کو، جو فرض تو نہیں ہے لیکن انسان کرے تو اس کے گناہوں کی معافی بھی ہو جاتی ہے، اس کے درجات بلند بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی بار بار آ کے آپ کو دیکھتا،
آپ نے اسے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں ایک سوچ مجھے بڑی پریشان کرتی ہے کہ اب تو میں آتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے جنت میں جائیں گے، اللہ جو آپ کو مقام دے گا وہ ہم تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، تو میں سوچتا ہوں پھر میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کا ساتھ دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تصدیق فرمائی، کیا واقعہ تجھے یہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں بھی اللہ تجھے میرا ساتھ دے تو کثرت سجود سے میری مدد کر۔ کیا مطلب؟ نفل زیادہ پڑھ۔ یہ نوافل کی ادائیگی انسان کو نہ صرف رسول اللہ کا ساتھ دیتی ہے بلکہ اللہ کا قرب بھی عطا کرتی ہے۔ اسی طرح یہ تو نفل نماز ہوئی، نفل روزے بھی ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے علاوہ شوال کے 6 روزے رکھے وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے پورا سال روزے رکھے۔ رمضان کے ساتھ یہ نہیں کہ رمضان کے چھوڑ دے اور شوال کے رکھ لے، رمضان کے روزے بھی رکھے اور ساتھ شوال کے رکھے، اور ہر عمل کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ یہ 30 اور 6 36 ہو گئے، 36 کو 10 سے ضرب دیں، یہ 360، یہ 360 سال کے دن ہوتے ہیں۔ اللہ پورے سال کے گناہ، اللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب دے دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کے متعلق فرمایا جس نے یوم العرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، اللہ 1 سال جو پیچھے گزر چکا، 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے، اللہ ان 2 سالوں کے گناہ اس کے معاف کر دیں گے۔ اگر کسی نے وہ رکھا تو وہ خوش نصیب ایسا ہے 2 سال گناہ کرتے ہوئے ایک وقت گزر جاتا ہے، لیکن اللہ اتنے رحمان و کریم ہیں کہ انہوں نے 1 روزے کے بدلے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہاں اس میں کبیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ جو ہے جب تک انسان معافی نہ مانگے اور یہ عہد نہ کرے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، آئندہ میں نہیں کروں گا، تب تک ان کی معافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم آج جن دنوں سے گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا محرم کے متعلق جو تصور ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محرم کی حرمت یہ سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ پہلی بات تو یہ، سیدنا حسین ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق ہے، دنیا میں ان جیسا خاندان کوئی نہیں ہے، نبی مکرم جیسا انسان کوئی نہیں، اور ان خاندان جیسا خاندان کوئی نہیں ہے۔ جو شخص ان کے متعلق بری سوچ بھی رکھتا ہے، زبان سے نہیں کہتا، صرف بری سوچ رکھتا ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں دین صرف وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے فرمایا یا اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ کسی خوشی غمی معاملات کا نام دین نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محرم کی حرمت کب ہے، کب سے ہے، پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ سورۃ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے نزدیک اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے۔ کب بنائی تھی؟ یوم خلق السماوات، جس دن زمین و آسمان بنایا تھا۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے، 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ 3 مہینے وہ ہیں جو پے در پے ہیں، ایک ذی قعدہ پیچھے گزر چکا، ذی الحج محرم سے پہلے تھا،
اور اب محرم، یہ 3 مہینے پے در پے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ جس طرح محرم حرمت والا ہے اسی طرح ذی الحج بھی اور ذی قعدہ بھی۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا۔ اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے؟ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ حقیقتاً اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ جو غلط کام کرتا ہے اس کا بھگتنا اس کے جسم کو پڑے گا۔ تو جس طرح ذی قعدہ اور چوتھا مہینہ رجب ہے، یہ 4 مہینے اسلامی سال کے مہینوں میں حرمت والے ہیں۔ عرب ان دنوں اگر باپ کے قاتل کو بھی سامنے دیکھ لیتے تو اسے قتل نہیں کرتے تھے، اسے تکلیف نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کو سمجھتے تھے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان باتوں کی تعلیمات ہی نہیں، ہمیں فرقہ بندی میں ایسا الجھا دیا کہ قرآن کی اصل اساس ہی ہم بھول گئے۔ اللہ نے ان باتوں کو کہا ذالک الدین القیم، یہی حقیقت تمہارا دین ہے کہ تمہیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ کون سے مہینے حرمت والے ہیں اور کون سے نہیں، اور ان کی حرمت کیا ہے۔ اس میں جنگ نہیں کرنی، اس میں گناہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے اور مہینے میں گناہ کر لیں۔ میرے عزیز بھائیو، اس کی مثال یہ سمجھیں کہ جس طرح ایک آدمی بازار میں گالی نکالتا ہے، ایک مسجد کے صحن میں گالی نکالتا ہے، کیا دونوں برابر تو نہیں ہے؟ گالی بازار میں بھی بری ہے، لیکن جب مسجد کے صحن میں یا مسجد کے حال میں وہ گالی نکالے گا تو ہر آدمی لپک کے اسے کہے گا کہ تمہیں اس جگہ کی حیا نہیں آئی، تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم نے کہاں کیا بات کی ہے۔ اسی طرح ہر مہینے میں غلط کام غلط ہے، لیکن خصوصاً ان مہینوں میں جن کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے، اس میں یہ کام کرنا اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم انہیں 10 دنوں تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ 3 مہینے پے در پے جو ہے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح یہ 10، اور ان کی حرمت اللہ نے مقرر کی ہے اس دن جس دن زمین و آسمان بنا تھا۔ اس کا کسی کے دنیا میں آنے یا تشریف لے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اس مہینے کی حرمت کے متعلق فرمایا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے جو فرض ہوئے وہ ہجرت کے دوسرے سال ہوئے، اس سے پہلے نبی کریم روزے عموماً محرم میں رکھا کرتے تھے۔ جب روزہ فرض رمضان میں ہو گیا تو پھر آپ نے محرم کے روزے چھوڑ دیے۔ جب آپ نبوت کے 13ویں سال ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس بات کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس بات کی خوشی کا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے کئی سالوں کے بعد بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی ہیں، یعنی نبی ہونے کی حیثیت سے میرے بھائی ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی نجات کی خوشی کا روزہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا، صحابہ بھی رکھتے تھے۔ یہاں صحابہ کے ایک ذہن میں بات جو ہے وہ کھٹکی کہ نبی کریم عموماً فرمایا کرتے تھے کہ خالف الیہود والنصارى، لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو چاہے عبادت کیوں نہیں ہے۔ تو لوگوں نے آپ سے اس بات کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی، ہماری ان کی موافقت ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو یوم التاسیہ میں 9ویں دن کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کی حکمت کہ آپ آئندہ سال آپ کو موقع نہ مل سکا، تو ہمیں احادیث میں سیدنا عبداللہ بن عباس کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا اب چاہیے انسان کو یہ کہ وہ اگر عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کے دن کو، 10واں دن، جو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ یا 9 اور 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا رکھے۔
تو اب یہ دن آ رہے ہیں، یعنی جمعے کے بعد، اس جمعے کے بعد ہفتہ اور اتوار، ہفتے کو 9 محرم ہے اور 10 محرم ہے اتوار کے دن۔ تو ہمیں اگر آخرت کی کامیابی درکار ہے، اپنے گناہوں سے گلو خلاصی کرانا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی لینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کے متعلق فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں عاشورہ کے روزے کا، جو شخص اس روزے کو رکھے گا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ اس کے ایک سابقہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے تو ہمیں اسی نیت سے یہ روزے رکھنے ہیں، یہ دونوں روزے اس نیت سے رکھنے ہیں۔ ہاں بعض علماء کا ہے، یہ ہے وہ کہتے ہیں 9 کو روزہ رکھیں، لیکن جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ 2 روزے رکھنے چاہیے، یعنی عاشورہ کا تو رکھتے ہی تھے اور یہودیوں کی مماثلت سے بچنے کے لیے 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، میں پھر عرض کر دوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی کا روزہ ہے، اور جو شخص اس نیت سے روزہ رکھے گا جو نبی کریم کا حکم ہے تو اس کا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ جو کسی اور عزم کے ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے عبادت کا، اپنے معاملے کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔